بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 254 ہے اور آج سورہ آل عمران کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 45، 46 اور 47، 45 to 47۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرة ومن المقربین ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، اذ قالت الملائکہ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرکی، بے شک اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ، ایک کلمے کی، منہ اپنی طرف سے، اسمہ المسیح، اس کا نام ہوگا مسیح، عیسیٰ ابن مریم، المسیح عیسی ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم، وجیہن، بڑے مرتبے والا، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، ومن المقربین، اور اللہ کے مقربین میں سے ہوگا، ویکلم، اور وہ کلام کرے گا، الناس، لوگوں سے، فی المہدی، گہوارے میں، وکہلا، اور پختہ عمر میں، ومن الصالحین، اور صالحین میں سے ہوگا۔ قالت، اس مریم نے کہا، رب، اے میرے رب، انا یکون، کس طرح ہوگا، لی ولد، میرے لیے لڑکا، ولم یمسسنی، حالانکہ نہیں چھوا مجھے، بشرن، کسی بشر نے، قال، فرشتے نے کہا، کذالک، اسی طرح، اللہ یخلق، اللہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو چاہتا ہے، اذا قضا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن، کسی کام کا، فانما یقول، تو صرف وہ کہہ دیتا ہے کہ، اس کو کہہ دیتا ہے کہ کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ ترجمہ یوں، وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ایک کلیمے کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرے گا اور بڑی عمر میں بھی راست باز لوگوں میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا، اے پروردگار، مجھ سے لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں؟ اللہ نے فرمایا، اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس وقت کو یاد کرو جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا۔ دوسری بات، جو مسیح ابن مریم دنیا اور آخرت میں صاحب وجاہت ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ تیسری بات، وہ گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرے گا اور بڑی عمر میں بھی۔ چوتھی بات، راست باز لوگوں میں سے ہوگا۔ پانچویں بات، حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، پروردگار مجھ سے لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا جبکہ کسی بشر نے چھوا تک نہیں؟ چھٹویں بات، اللہ نے فرمایا، اسی طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ ساتویں بات، جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے
اس وقت کو یاد دلایا ہے جس وقت فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کی بشارت دی کہ انہیں بڑی شان والا ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کہنے سے پیدا ہوگا، جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح بھی کہا گیا۔ اس کی وجہ مفسرین نے یہ بیان کی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے جسم پر اپنا بازو پھیر دیا تھا، جس کی وجہ سے شیطان ان سے دور رہتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 4 صفتیں یہاں بیان کی گئی۔ پہلی صفت کلمۃ اللہ، دوسری صفت وجیہا فی الدنیا والآخرہ، تیسری صفت من المقربین، چوتھی صفت ومن الصالحین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ یعنی اللہ کا کلمہ کہا گیا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے حضرت مریم کے بطن مبارک سے اللہ کے کلمہ کن سے پیدا کیے گئے۔ دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجیہا فی الدنیا والآخرہ ہیں، یعنی دنیا اور آخرت میں ان کا مرتبہ اور مقام بلند ہوگا، وہ باوجاہت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جن کو بلندی اس طرح عطا کی کہ جب یہودی ان کے قتل کے در پہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا، اور قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا اور صاحب اقتدار ہوں گے۔ اور تیسری صفت یہ کہ وہ من المقربین، کہ وہ اللہ کے نزدیک مقربین میں سے ہوں گے، یعنی ان کا قرب بطور خاص ہوگا، وہ مقرب بندوں میں سے ایک ہوں گے۔ اور چوتھی صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ صالحین میں سے ہوں گے، نیک بخت افراد میں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کہی گئی کہ وہ یکلم الناس فی المہد وکہلا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے اس وقت بات کریں گے جبکہ وہ ابھی شیر خوار ہوں گے، یعنی ابھی ماں کی گود میں ہوں گے۔ چنانچہ جب قوم نے حضرت مریم علیہ السلام کو طرح طرح کی باتیں کی کہ یہ بچہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا وغیرہ وغیرہ، تو حضرت مریم علیہ السلام نے اسی بچے کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے انی عبد اللہ آتانی الکتاب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک اور بات یہ بتلائی گئی کہ جب وہ ادھیڑ عمر کے ہوں گے جب بھی وہ کلام کریں گے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادھیڑ عمر میں تو کلام سبھی کرتے ہیں، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے؟ اس کا جواب یہ دیا کہ ان کے بچپن کا کلام بھی معجزہ تھا کہ انہوں نے شیر خارگی کے زمانے میں کلام کیا، اور ان کے ادھیڑ عمر میں جب جو انہوں نے کلام کیا اس قدر عارفانہ، عالمانہ، عاقلانہ اور فصاحت و بلاغت کا شاہکار کلام تھا، ایسی بات کرنا گویا ان کا معجزہ تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی بشارت دی گئی تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ کسی فرد بشر نے مجھے چھوا تک نہیں ہے؟ تو ان کے اس سوال کا جواب یہ دیا گیا کہ کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے۔ اس کی تو شان یہ ہے کہ جب وہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔